سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی پاکیزہ روح پرور عالی وقار حسین سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس قبول و منظور فرمائے۔ برادر محترم پیکر خلوص و محبت جناب حضرت چشتی صاحب دی حسین کاوش انہاں دے ساتھیاں دا اخلاص خالق کائنات اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اس پاک بزم دے صدقے اللہ کریم بیماران و شفا مرحومین مسلمانہ دے درجات وچ بلندی اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و کامرانی نصیب فرمائے۔ خالق کائنات اس پاک بزم دے تصدق نال ملک پاکستان نو امن و استحکام معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں دے نال نال نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اس ملک نو لٹیا اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے جنہ قوم دا خون پسینہ چوسیا جنہ نے عقیدہ ختم نبوت تے نقب زنی کی تھی اللہ سب نو ذلیل و رسوا فرمائے۔ جنہ نے اغیار دے اشاریاں تھے دشمنان رسول نو فیسیلیٹیٹ کر کے بیرون ملک بھیجن دیاں رامہ ہموار کی دیاں بشمول آسیہ ملونہ اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی نصیب فرمائے۔ خالق کائنات دنیا بھر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے، بالخصوص کشمیریاں لئی آزادی دا سورج، شامیہ لئی امن و استحکام، رونگیہ دے مسلمانہ نو خالق کائنات اپنے وطن اور اپنے گھر دی چھت اور یمن دے لوگاں نو عزت و کامرانی نصیب فرمائے۔ فلسطینیاں نو خالق کائنات ہمیشہ عزت و کامرانی نصیب فرمائے۔ اور جنہ وحشی اور درندگی دا مظاہرہ کرن والے عرب دے نو دولتی شیخانے 20,000 مسلمانہ دے قاتل کشمیر اندر 50 دن تو مسجدانو بند کر کے کرفیو لگا کے ہر دوجے گھرنو قبرستان بنان والے انسانیت دشمن مودی نو سیول ایوارڈ دین والے آل سعود ابن یہود یو اے ای دے اندر مندر بنا کے کفر دا مرکز قائم کر کے مودی نو چابیاں دین والے عرب دے نو دولتی بدماش اور انسانیت دے قاتل ٹرمپ نو 20 کلو دیاں تلواراں اور 25 میٹر دیاں کشتیاں دے کے فلسطین شام اور کشمیر دیاں بہناں بیٹیاں دے زخمہ تے نمک چھڑکن والے انہاں عرب دے بدماش نام نہاد بے حیا بدکار زانی شرابی حکمرانہ نو اللہ ابدی نیند سلا کے امت نو حضرت نور الدین زنگی جیسے غیور حکمران نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار احباب دا ایک باری پھر توڑی زیارت دا موقع ملیا سٹیج تے جلوہ گر پیکر خلوص و محبت پیر طریقت حضرت قبلہ سید محمد طاہر شاہ صاحب حمدانی، پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ پیر سید محمد شفیق شاہ صاحب گیلانی، اور انتہائی خوبصورتی نال حسین انداز اپنا موقف اپنا مقدمہ اپنا عقیدہ پیش فرمان والی حسین شخصیت دلی خوشی ہوئی تسکین ہوئی جدی بارے دیگر میں سید طاہر شاہ صاحب نو مبارکباد پیش کرنا کہ تواڈے گلشن دا کھلے آئے حسین پھول حضرت صاحبزادہ پیر سید علی جبار صاحب اللہ کریم اس پھول دیاں خوشبوواں نال زمانے نو معطر فرمائے۔ یقیناً اے حق ہی انہاں دا ہے، اے مشن ہی انہاں دا ہے، اے مقدمہ ہی انہاں دا ہے۔ تے جدو کوئی آل رسول وچو عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال وکالت کر کے میدان چاند ہے تے قسم رب کعبہ دی اسی دل و جان نال تسکین محسوس کرنے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہون گھر والے خود میدان چتر گئے۔ اللہ سلامت رکھے، اس طرح برکتہ نال آباد و شاد رکھے۔
عزیزہ نے گرامی قدر ہر بزم دی حساسیت ہوندی ہے، یقیناً اس بزم دی اپنی حساسیت ہے، وہ دی وجہ ضلع بھی حساس، علاقہ بھی حساس اور موضوع بھی حساس تے تواڈی محبت تے خاموشی بھی حساس۔ بات وہی ہے جس خوبصورت انداز جارحانہ غیرت و حمیت نال اٹیک کر رہا سی میرا ویر میرا دوست علامہ بدیع الزمان بھٹی، مومن غیرت مند دا اے خاصہ انجی کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہوندہ ہے، اے غیرت ایمانی دا تقاضا ہے۔ الحمدللہ اللہ ختم نبوت دے ہر شہین اور ہر مجاہد نو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ میرے تو بعد آن والی شخصیت بھی ظاہر ہے تساں جان دیو، میں اس علاقے دی حساسیت اور ڈسٹرکٹ دی حساسیت نو سامنے رکھے میں بڑی محبت نال دعوت فکر دینا قادیانی ضروریت نو کہ دنیا اندر، کیونکہ انہاں دا جڑی سب تو زیادہ وار کر دینے اور گمراہ کر دینے لوگاں نو وہ کہندے نے دیکھو سانو گالاں کڑیاں، دیکھو سانو بغیرت آکھیا، دیکھو سانو کتا آکھیا، دیکھو ساڑے نو کانا آکھیا، دیکھو ساڑے بزرگ نو انہا بے حیاء آکھیا، کاف نون جیم رے آکھیا، انہاں نے ہر گل ساڑے وڈے تے کیتی ہے۔ لیکن بات ہے بے کہ اے سانو کیونکہ مارن والے نے، اے ساڑے تے ظلم کرن والے نے، او اے گل وکھا کے روندے روندے پھر اپڑ دینے اپنے نانا جی کو لوں تے انہاں دے نانے ابے دا نا ہے ٹرمپ، انہاں دے نانے ابے دا نا ہے ہولی ہولی بولو ٹرمپ تے اے گل واضح ہو گئی۔ پہلی بات تے میں قادیانیاں نو اے کرنا بڑی محبت نال سید طاہر شاہ صاحب، سید شفیق شاہ صاحب دو سادات دے سائے تلے کھڑے ہو کے میں دسنا چاہنا، ایک گل تتواڈے شکورے نے یا کتورے نے واضح کر دیتی ہے کہ تواڈا مدعا تے تواڈا مرکز تے تواڈی عقیدت تے تواڈا سب کچھ ٹرمپ ہے تے جنہاں نال تسی لڑائی کرن دے وچ مصروف ہو، انہاں دا مرکز محور الحمدللہ مدینہ المنورہ۔ اس تو بھی ہولی آکھو کوئی حرج نہیں، ایک باری پھر ذرا ٹرائی مارو۔ یہ تے واضح ہو گئی بھی تواڈا جتھوں شروع ہوئے ہو، ساڑی پنجابی ٹھلی زبان ہے، اگر میرے قریبی قادیانی محسوس نہ کریں، لیکن کیونکہ ایک گل جنہیں بھی آکھی آئی اے نہ لئی آکھی آئی جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ ہولی ہولی بولو۔ لیکن اگر جزاکم اگر قادیانیاں نو اس لفظ تے تکلیف ہوئی ہوئے تو او دے لئی میں اس معاملے وچ اس نسل کھوتے وال معذرت خامہ، کیونکہ کھوتے بھی آکھنا ہے جناب کائنات اس تو وڈا بے حیاء بے شرم کوئی نہیں، تے میں تے چپ چپیتا جانوراں انہاں لئی کسے ہور نو مثال دیتی جائے، کیونکہ اے واحد چیز ہے جی دی کوئی مثال نہیں۔ بہرحال اگر کھوتے ہیں دی دل آزاری ہوئی ہوئے تو میں معذرت خواہ، توجہ ہے نا۔ عرض یہ کر رہے ہیں نبی دے پیارے غلاموں، فورم نے ترائے، میں قادیانیت نال ڈائریکٹ مخاطب ہوں، تواڈے توسط نال پوری ضروریت نال یقیناً بیٹھے ہونگے سن رہے ہونگے اور ریکارڈ کر رہے ہونگے، 3 فورم نے میں قادیانیوں تواڈے نال مخاطب ہوں، حضور دے غلاماں دے ذریعے نال، الیکٹرونک سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا دے ذریعے نال قادیانیوں تواڈے نال مخاطب ہوں۔ فورم نے ترائے، نمبر 1 ہے قرآن، بیمار بندہ نہ بولے، نمبر 2 ہے حدیث، نمبر 3 ہے اجماع، اس تو اگے اس سے دا حصہ لالو عقل و دانش،
چار بنا لو تواڈی مرضی، ترائے بنا لو تواڈی مرضی، عقل و دانش کیونکہ انہاں دے تابع ہے، انہاں دے نزدیک کیونکہ لنڈے دے انگریزاں دے نزدیک عقل و دانش دی بڑی حیثیت ہے، اور بالخصوص قادیانیاں دے دسترخوان تے ہڈیاں چوسن والیاں دے نزدیک عقل دی بڑی اہمیت ہے۔ 3 فورم نے، نمبر 1 ہے قرآن، نمبر 2 مصطفیٰ کریم دے کامل فرامین احادیث، نمبر 3 اجماع عقل و دانش۔ انہاں فورم دے اتے میں انہاں سادات اور انہاں ہزاراں اشاق دے وچ کھڑے ہو کے قادیانیت دے انہاں بدماشاں تو لے کے تے نال تک میں چیلنج کر کے آکھنا محبت نال، پیار نال اور پاکستان دے آئین قانون نو فالو کر کے حساس ضلع وچ کھڑے ہو کے حساس لوگاں دی موجودگی ہے تساں جتھے قادیانیاں دا دل کرے، دنیا دی جیڑی زبان تے دل کرے، او ساڈے نال کسے بھی جگہ تے الحمدللہ ٹکر لینا چاہن، اسی ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہیں۔ باقی رہی بات، جزاکم اللہ، باقی رہی بات شدت دی، گالم گلوچ دی، او دی میں پہلے عرض کر دیاں کیونکہ تواڈے تے ساڈے اشاقان رسول غلامہ وچے فرق ہے کہ مرزا قادیانی تواڈی گل نہیں کر دے، نکے قادیانی کتیاں بلیاں دی نہیں، وڈے دی گل کر رہے ہیں بھئی تواڈا وڈا بدماش او اگر بھونکے اماں مریم نو تے پھر بدیو زمان بھٹی دا حق بندہ ہے کہ وہ تواڈے کتیاں بلیاں تے اٹیک کرے۔ میرا خیال ہے تسی پچا گئے، کیونکہ میں اپنے اس براد کیس دی وکالت بھی کرنی ہے نا۔ اگر تواڈے جو کوئی عاشق اور علی محمد فریدی اگر دوران نقابت او مرزے تے لانت بھیجے تا ایدہ حق بندے کیونکہ تواڈا وڈا سرپنچ گرو او اگر بکواس کرے، حضرت یوسف دی توہین کرے، نوح پاک دی توہین کرے، آدم پاک دی توہین کرے، حضرت کلیم اللہ، روح اللہ، نجیح اللہ، صفیح اللہ دی توہین کرے، تساں دسو سیانے بندے ہو، جہاں دیدہ ہو، پھر اگر انہاں دا وڈا نبیاں نو بھونکے تے پھر اس دور دے خادم رسول، غلام رسول، محب رسول دا حق بندہ ہے کہ او اس دی بدماشی دا پردہ چاک کر کے اے ہو جے خناس اور غلیظ نو او غلیظ آکھے۔ ٹھیک ہے نا؟ عالمی دنیا نو جو مرضی، اچھا وہ ٹرمپ نو جا کے آندہ جناب حضرت صاحب سانو اتھے کافر کہندے نے، سانو ہوتے کافر کہندے نے، بھئی تو بندہ پوچھے بھئی ٹرمپ نو کیڑا آسا کو حاجی صاحب آکھنے ہیں، وڈکے مرنی ساڑھے نزدیک تو وہ بھی کتا ہے، راستے نہیں ہو بھئی انہوں آسا کو صوفی صاحب آکھنے ہیں، وہ بھی بغیر آتے جاگ دیو کہ نہیں، لیکن ازانے تو سا اپنے مرکز پہنچ گیا، پتہ لگ گیا جتھو دی کھوتی، ہولی ہولی بولو، تو سا اپنے مرکز تے پہنچ گئے، اسا اپنے مرکز تے کھڑے ہیں الحمدللہ، ساڑھا محور تے مرکز کل بھی مدینہ آئی، آج بھی مدینہ آئی۔ فورم نے ترائے کنے 3 فورم نے قادیانیوں آئین پاکستان نو سامنے رکھ کے، پاکستانی قانون اور آئین نو سامنے رکھ کے حساس ڈسٹرکٹ اندر میں انتظامیہ دا شکریہ ادا کر کے جنہاں نے خوبصورت بزم سجامن دی، صرف اجازت ہی نہیں بلکہ حفاظتی دستے بھی بھیج کے غلامان رسول دی حفاظت وچ مصروف نے۔ اسانے ڈی پی او ڈی سی او صاحب تو آڈا بھی شکریہ کہ سانو کھل کے اظہر چشتی صاحب دے اس اجتماع وچ اپنا معافی ضمیر اور اپنا مقدمہ پیش کرن دا اعزاز حاصل ہو رہے ہیں۔ قادیانیوں سب تو پہلا فورم قرآن، آؤ میدان چسو قرآن پڑھ کے ثابت کرانگے تسا جھوٹے بھی ہو، تسا جہنمی بھی ہو اور تسا غدار بھی ہو۔ آؤ حدیث پڑھ کے ثابت کرانگے ایک جھوٹے بھی ہو، غدار بھی ہو۔ آؤ عقل و دانش دے اس ترازو تے بھی ثابت کرانگے کہ تسا جہنمی بھی ہو، جھوٹے بھی ہو، غدار بھی ہو، محمد عربی دے دین دے بھی غدار ہو، انسانیت دے بھی غدار ہو، اور قسم رب کعبہ دی پاکستان دے آئین دے بھی غدار ہو۔
توجہ ہے نا؟ ہولی ہولی بولو، ایک باری پھر بولو۔ اور بڑی میں نے پیاری گل لگی اس نوجوان دی، سید دی، کہ اس دور اندر پاسپورٹ دے ذریعے اور بزنس اور تجارت دے ذریعے اور اپنی بیٹیاں دے رشتے دے کے نویں نسل نو گمراہ کرن دی منصوبہ بندی تواڈے کوڑے ہون دی اس تو وڈی دلیل کیڑی دیاں کہ تساں ساڈے منڈیاں نو کڑیاں پیش کر کے تے تساں اپنے مذہب ول راغب کرو۔ یہ کیڑا دین ہے یار؟ دسو تے صحیح، شریف لوگوں میں تے گل بھی نہیں کر سکدا، لیکن آپ سوچو جس دور وچ بچیاں دے کے لوگاں نو گمراہ کرو، کیا وہ عقیدہ ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ پیسے دیاں گے، کاروبار دیاں گے، جرمنی دی نیشنلٹی دیاں گے، ایک پاسے نیشنلٹی ہوئے، ایک پاسے قادیانیہ دے رشتے ہومن دو شیزہ دے، اور دوجے پاسے قسم رب دی۔ یہ معاشی تجارتی طور تے اقتصادی طور تے کمزور اور بے روزگار نوجوان ہوئے، وہ پھر بھی تواڈے وال منہ کر کے تھوک کے آکھے میں توانو اس فکر تے لعنت بھیجنا، تھوکتا نہیں یہ تخت سکندری پہ وہ بستر لگا ہوا ہے آقا جس کا تیری گلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نوجوان تیرے جاگنے کا وقت ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ میں نے لکھ کے رکھا ہے، لگوا رہا ہوں۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی، ملت کا غدار ہے قادیانی، ملت کا غدار ہے۔ ہاتھ چوک کے آنکھو ڈرو نا، ہاتھ چوک کے آنکھو، ملت کا غدار ہے قادیانی، ملت کا غدار ہے قادیانی، ملت کا غدار ہے قادیانی، پاکستان کا دشمن ہے قادیانی، پاکستان کا دشمن ہے قادیانی، پاکستان کے امن کا دشمن ہے قادیانی، پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہے قادیانی، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ لئے یاد رکھنا، جنہ علماء نے، جنہ مجاہدین، جنہ غازیاں نے سر دیتے، علماء نے ٹائم دیتا، وہ سارے قابل رشک نے، اور آمن والیاں نسلاں تواڈے تے بھی رشک کرن گیاں۔ گرمی، سردی، غربت، پسماندگی، معاشی تجارتی کمزوریاں دے باوجود جدو آواز آئی تساں پنڈالچ گرمی دی پرواہ کیتے بغیر آ کے حضور دی عزت دے نعرے لائے، تساں اس کارمائے شامل اس سے کارمان دا حصہ ہو۔ جس نے میں پھر عرض کر رہے ہیں، بہت خوبصورت بات سی، ہر حوالے نال ظاہر ہے جڑیاں زیادتیاں اپنے احباب نے بھی کیتیاں، لیکن میں پھر بھی میں پوری ملت اسلامیہ دے اس مشن نو سامنے رکھ کے آکھ رہے ہیں، قسم رب دی ایسا، کیونکہ الحمدللہ اسا بڑے محبت والے لوگ اہل سنت وسیع القلباں، اس دے اتے دیوبندیاں نے بھی پارا دیتا ختم نبوت تے، جڑے جڑے دیوبندی نے پارا دیتا، جڑے جڑے وہابی نے پارا دیتا، جڑے جڑے شیعہ نے پارا دیتا، جڑے جڑے اہل سنت دے پیر، درویش، صوفی، مرید، شیخ جنہ پارا دیتا، انہاں سارے انہوں کروڑا سلام نے۔ یہ بات یاد رکھنا، اور الحمدللہ ایک حسین موقفے دیتے الحمدللہ امت اکٹھی سی، او دی وجہ میں اس واسطے وسیع القلبی دا مظاہرہ کر کے آکھ رہے ہیں، دیوبندیو، وہابیو، سنیو، شیعو، جی میں تساں اس ویلے ساری امت نے اکٹھے ہو کے میرے لجپال، میرے شیخ، میرے محسن، میرے مربی، اسلام دے حسن، آل سنت دا حسین بہار، پیر سید میرے علی تاجدار گولڑا پاک دی قیادت اکٹھے ہو سو، ایک باری پھر اس سے جذبے تے، اس سے غیرت تے، اس سے فکر دی ضرورت ہے۔ عالمی دنیا نو دسو، ہر ایک نے جس نے بھی کتاب لکھی، تحریر لکھی، اور الحمدللہ میں بھی کوشش کی تھی اس سے حسین سلسلے نو اپنے طور دوتے، میری بھی کتاب ہے جیدہ نام ہے عقیدہ ختم نبوت، قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں۔ یہ دے وچو چند باتاں میں قادیانیت نو پہلا چیلنج جڑا کر کے آکھے ہے کہ الحمدللہ او دیتے قائمہ کہ آؤ قرآن دی روح نال فورم تواڈا، گل مقدمہ ساڈا۔ تھوڑا جے ہولی بولو، ایک باری پھر بولو،
پہلا قادیانی وارے کر دینے ساڑے علمی طبقے نو نوجوانوں نو آنے گل سنو یہ جڑا سنی وہابی دیوبندی ساڑے تے وار کر دینا لفظ خاتم اے دا مطلب ہے مہر اے آخری انہ کیتا ہے اے ہر ایک نے کیتا ہے مہر تے مہر تو مرادے ہی اسیاں مرزا قادیانی ہے انہ نے خاتم دا مطلب آخری کیتا ہے اے دے تو میں پھر احالیان چنیوٹ تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے شرکاء تو لے کے مہمانان گرامی تک میں پھر توڑے ذریعے اس ذریت نال مخاطبہ مرزا قادیانی نے 16 دعویاں تو بعد کنے 16 دعویاں تو بعد آخری دعویٰ نبوت دا سریغن تشریحی نبوت دا دعویٰ انہیں 16 پیدر پیداوے اس تو بعد انہیں 16 دعویاں نال گل سچی ہو گئی اس صاحبزادے دی کہ جیڑا اپنے گل تے پکا نہ روے جیڑا پیر تے مکرے ساڑی ٹھلی زبانے انہوں شیطان آخ دیں توجہ ہے نا اگلی بات ہے انہیں دعویٰ کیتا شریح نبوت دا 1321 اندر ہجری 1900 عیسوی او دا آخری اے دعویٰ سی جڑا نبوت والا 1900 عیسوی 8 مریا 8 سال پھر بھی انہیں تھوڑا بہت پھڑکیا انہیں دعویٰ شروع کیتا 1881 تو لے کے 1881 تو 1900 تک انہیں وڈے دعوے کیتے 16 کنے ہولی ہولی بولو ایک باری پھر بولو او دی اس گھٹیا پنو اور او دی اس غلازت نو بھی میں مختصر انداز اندر اپنی اس کتاب اندر پیش کیتا ہے پہلے تو لے کے او دے آخری دعوے تک کتنے دعوے سن ٹوٹل پھر بولو 16 1881 پہلا دعویٰ قادیانیت نال میں ڈائریکٹ مخاطبہ غلامان رسول دے تھرو میں پوری زندگی دا چیلنج کرنا جس مربی جس جگادری جس وڈے دی جرت ہوئے کسے بھی فورم تے بات کر لوے 1881 پہلا دعویٰ کہ میں مأمور من اللہ 1882 دوسرا دعویٰ کہ میں مجدد 1883 اندر 84 اندر دعویٰ کہ میں محدث 1890 اندر دعویٰ کہ میں مہدی 1891 دعویٰ کہ میں مسیح 1892 دعویٰ کہ میں عین مسیح اگو آندھے یہ 7واں دعویٰ انہیں کیتا 1898 کے مہدی مسعوداں اگے انہیں 8واں دعویٰ کیتا 1900 اندر کہ میں مسیح علیہ السلام تو معاذ اللہ افضلاں انہیں 9واں دعویٰ کیتا کہ میں نبیاں مگر ذلی نبی 1900 اندر اور پھر 8 دے وچے دیتے مختلف او دیتے مرحلے آئے انہیں 10واں دعویٰ کیتا کہ میں بروزی نبیاں 1900 تو لے کے 1901 دے درمیان پھڑکیا 11واں دعویٰ انہیں کیتا کہ میں شریح نبیاں پھر اسی طرح نال مرزا قادیانی اگے بڑھ کے اپنی خباست اندر مسلسل قائم رہا 12واں دعویٰ کیتا حقیقی و تشریح نبیاں پھر انہیں اگے بڑھ کے اس فکر تے ریانا 13واں دعویٰ کیتا کہ میں عین محمداں پھر اگے بڑھ کے انہیں 14واں دعویٰ کیتا کہ میں اس کائنات عالم وچ آخری نبیاں پھر انہیں 14واں دعویٰ کیتا کہ میں نبی کائنات محمد عربی تو افضل معاذ اللہ اسی طرح نال پھر انہیں دعویٰ اگلا کر کے تمام انبیاء دی توہین کیتی پھر رسولان دی توہین کیتی انبیاء دی توہین کیتی ہون تساں دسو جیڑا دعویاں تے بھی قائم نہ روے پے در پے پھڑکدا ہوئے او سہارا نہیں انہوں خود سہارے دی ضرورت ہے انہوں خود سپورٹ دی ضرورت ہے اگلی بات میں پھر عرض کر رہے ہیں آل سنت آل اسلام واللو دیوبندی سنی وہابی شیعہ واللو مشترکہ پیشکش کر رہے ہیں پوری ذریت قادیانی نو تو ساں کیا کہ اے مسلمانہ چو مہر علی بات نے اے بات ثناء اللہ عمر شری نے اے بات فلاں دیوبندی نے فلاں وہابی نے کی ہے ہر ایک نے پہلے لکھیا کہ جناب اے آگ نبی اے خاتم دا مطلب مہر ہے لیکن پھر سن لو میں اس شاکان رسول دے حوالے نال انہاں نال مخاطبہ مرزا قادیانی 1881 تو 1900 تک اور 1321 تے وچوں نے دعویٰ کیتا کہ اے دا مطلب اے وے لیکن میں ثابت کرنا قادیانی
قادیانیو محمد عربی دی امت تواڈی اس مرزا دی خباست تو پہلے 1300 سال تک اے دعویٰ کر دی گئی اور ترجمہ کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے اور خاتم دا مطلب آخری ہے. آؤ ذرا قرآن تے غور کریے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. انج نہیں کدے کدے قرآن تے سبحان اللہ اچھی آکھیا کرو. ایک باری پھر بولو. میں پھر پڑھنا قرآن دی آیت پھر غور کرنا ہے بھی یاد رکھنا. قادیانیاں دا چینل ہوئے سوشل میڈیا دا یا الیکٹرونک میڈیا آیت بندوں دیاں بھی ایگی ہوندی ہے. وہ قرآن دی آیت ایگی پڑھ دیں. بیٹھئے تمام آباب سارے آباب تشریف ماشاءاللہ. میرے مسلک دے عظیم جرنیل خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی عبدالحمید چشتی گولڑوی دامت برکات ملالیہ آپ تشریف لے آئے نہیں. میں خوش آمدید عرض کروں گا. تمام آباب بیٹھ جاؤ دومی ہاتھ اونچے کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. محبت نال ایک باری درود شریف پڑھو. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. اسٹیج تے جلوہ گر ہوئے اہل سنت دا حسن اور علماء دی بزم دی رونق. اللہ کریم انہوں ہمیشہ سلامت رکھے. اس طرح بلندیاں نال ہمیشہ نوازے. میری مراد خطیب ملت آبرو محراب و منبر حضرت علامہ مفتی محمد عبدالحمید صاحب چشتی آپ نو اللہ آباد و شاد رکھے اور آپ دا سایہ ہما پایا اہل اسلام تے تاردیر دراز فرمائے. میں پھر اپنی گفتگو نو کوشش کرنا مزید مختصر کر کے اپنا اختتامی لمحات وال چلیے. محبت نال ایک باری درود شریف صلاۃ والسلام. قرآن مجید دی آیت ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیم. مرزائی قادیانی اپنے چینل تے اپنی تقاریب اندر نشستہ اندر اپنی تربیتی ورکشاپ اندر عموماً ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کر دینے کہ میرے علی تو پہلا مولوی ثناء اللہ تو پہلا فلاں تو پہلا مفتی جناب پروفیسر الیاس برنی تو پہلا علامہ غلام دستگیر کشوری تو پہلا فاضل بریلوی تاجدار بریلی تو پہلا اے جناب محدث علی پوری تو پہلا. اے مفہوم کسے نے بیان نہیں کیتا. انہاں دا مطلب آکھن دائے وے مرزا قادیانی دے رد اندر دیوبندیاں وہابیاں سنیاں پراپیگنڈا کیتا. اس تو بعد ایک خاتم دا انہاں نے ترجمہ آخری شروع کیتا. لیکن میں تسا غلامان رسول دے توسط نال انہاں قادیانی ذریت دے انہاں پیروکارانو مخاطب ہو کے پیا آکھنا حساس ضلع اندر کھڑا ہو کے حساس ماحول دی اندر کھڑا ہو کے میں بڑی محبت نال انہاں نو پیشکش کرنا چاہنا. آؤ اس خاتم دا مطلب پوچھ لینے کس کس نے کی لکھیا ہے. چنانچہ نبی کائنات دے پیارے غلام سید المفسرین ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت جناب عبداللہ ابن عباس آپ خود ارشاد فرما دینے ایدہ مطلب اللہ نے آخری نبی بنایا. حضور تو بعد کوئی نبی کائنات عالم اندر جلوہ گر نہیں ہوئے گا. کائنات کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا. کائنات عالم اندر کوئی نبی کائنات پیدا نہیں ہوئے گا. ایک خاتم دا مطلب آخری نبی تے مراد میرا نبی ہے. اے جناب والا 68 ہجری اندر وصال ہے. پھر سن لینا مرزے نو خارش ہوئی 1900 جناب والا 19
عیسوی اندر نبوت دے دعوے دی مرزا قادیانی نو خارش ہوئی 1321 ہجری اندر، لیکن پہلے اہل اسلام دا دعویٰ کیے انہاں دے اقوال ذری قرآن و حدیث دے نور نل کینے 68 ہجری چ وصال فرماون والے عبداللہ ابن عباس فرمایا خاتم دا مطلب آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ رئیس المفسرین علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری 310 ہجری اندر وصال ہے، انہاں فرمایا خاتم دا مطلب آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ علامہ ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری 538 ہجری چ وصال ہے، انہاں فرمایا خاتم دا مراد میرا نبی تے آخری رسول ہے۔ رئیس المفسرین امام فخر الدین رازی محمد بن ضیاء الدین نے 606 ہجری چ وصال ہے، فرماندے نے خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ حضرت امام المفسرین ابو عبداللہ بن محمد احمد الانصاری قرطبی 668 ہجری چ وصال ہے، فرماندے نے خاتم دا مطلب آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ عمدۃ المفسرین حضرت امام بیضاوی 685 ہجری اندر وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی 710 ہجری چ وصال ہے، فرمایا عشق مراد میرا نبی ہے کہ خاتم دا مطلب آخری ہے۔ رئیس المفسرین علامہ علی بن محمد بن خازن بغدادی 725 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام العلماء نظام الدین الحسن محمد بن حسین القمی نیشاپوری 728 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام المؤرخین الحافظ اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی 774 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام الائمہ شیخ الشیوخ علامہ جلال الدین سیوطی 811 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ فخر الامت علامہ برہان الدین ابو الحسن ابراہیم بن عمر البقائی 885 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام العلماء علامہ امام ابو مسعود محمد بن الامادی 951 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ سند العلماء حضرت ملا جیون انہاں دا 1130 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام العارفین حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی 1137 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام الصلحاء قاضی ثناء اللہ پانی پتی 1205 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم دا مطلب آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ امام المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی 1270 ہجری چ وصال ہے، فرمایا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ ہن خود سوچو 1270 ہجری اندر پہلی ہجری دے علماء دا عقیدہ آخری مراد تے میرا نبی، دوجیاں تریجیاں چوتھیاں دا عقیدہ، پنجواں چھواں ستویں دا عقیدہ، اٹھویں نویں دسویں دا عقیدہ، اے 12ویں صدی ہجری تک ہر ایک نے ایہی آکھیا خاتم تو مراد آخری ہے تے مراد میرا نبی ہے۔ او نبی دے غلام تاجدار جناب والا سرہنگ حضرت امام ربانی نے آکھیا اے دے مراد میرا نبی تے آخری ہے۔ ایہی فضل حق خیر آبادی نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ ایہی بات بریلی دے سلطان نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ ایہی گولڑے دے تاجدار نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ ایہی محدث علی پوری نے آکھیا خاتم تو مراد آخری تے مراد میرا نبی ہے۔ پھر میں بھی ایہی پیا آکھنا میرے پیارے نبی دے غلام فاضل بریلوی دا عقیدہ سن لے، اعلی حضرت دا نظریہ سن لے، غیرت امام دا جملہ سن لے، انہیں بھی ایہی آکھیا کیا خبر ہے کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جنہوں دل نہ کرے ہو نہ پڑے جنہوں ماں نے نات دلوری دیتی ہے حسین چہرہ اٹھا کے آنکھیں شعبوں سے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دے پیارے غلامو اے ہر ایک نے عقیدہ بیان کیتا قرآن دا عقیدہ بھی ایک ہی ہے حدیث بھی نور بھی ایک ہی ہے اجماع امت بھی ایک ہی ہے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا محمد عربی جلوہ گر ہو چکے اور کائناتی عالم میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا حضور تشریف فرما ہو چکے لیکن میں پوچھنا چاہنا قادیانی ہو جرمنی دے پاسپورٹ دیون والی ہو فرانس دے پاسپورٹ دیون والے ہو یورپ دا پاؤنڈ تے ریال تے ڈالر دیون والے ہو میں نے صرف اتنا دس دے وہ آخر مرنا تو شامل ہے آخر چند روزہ حیاتی میں سامنے رکھ کے بیٹھے ہو خود سوچو ایک پاسے کانا دجال ہوئے ایک پاسے آمنہ دلال ہوئے آخر تو اڈا چناؤ کیڑے پاسے ہوئے گا او دولت دے پیچھے مرن والی ہو اقتدار دے رسیہ گھومن والی ہو او شہرت دے پیچھے دوڑن والے ہو خود سوچو او قبر دی تاریخ راتن دے کی جواب دے گے میں پیار تے محبت نال توڑے دامن تے دستک دینا چاہنا آؤ اس لمحے تے جناب غور و خوش کر لو جنا مرزا نبوت تے پھانکے رسولہ تے بکواس کرے امہات جناب والا بکواس کرے حضور دی ازواج دی تنخیص کرے اولاد رسول دی تنخیص کرے انبیاء دی عظمت تے حملہ آور ہوئے آؤ اس جھوٹے فراڈی بدماش دی بجائے او دی گل کرو جدے لئی رب نے کائنات بنائی ہے جدے حسن و جمال نو خود بیان کیتا جدی عظمت و رفت نو خود بیان کیتا اس لئی اس آنکھنے اس قادیانی ہے ایک پاسے مرزا دیاں گندیاں واحیاتیاں دوسرے پاسے میرے نبی دا حسن قرآنی آیات دی اندر قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کدی تحفظ میرا میک بھی کھول سے تو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نبی دے غلاموں توجہ ہے ہولی ہولی بولو میں پھر عرض کرنا چاہنا قادیانیو اپنے مسلک دے عظیم محسن محافظ مناظر استاذ حسین عالم دے میں پہلوچ کھڑے ہو کے عرض کرنا چاہنا توجہ فرماؤ قادیانیو اگر تساں عیسیٰ پاک نال مماثلت کر کے اپنے گھٹیا پندہ مظاہرہ کرنے اے دیتے بھی بحث کر لو سن تیار حضور فرمایا کدو آن گئے ہولی بولو پھر اس سید زادے دی گل پھر آ گئی بڑی حسین بات انہاں کی تھی اشارہ کر کے ٹر گئے ختم نبوت دا پارا دیون لئی حضور دے علم غیب نو مننا بھی ضروری ہے میں اپنے ضدی بھائیاں نو پھر آکھاں گا اپنے اصلی مجرم تے اپنے اصلی دشمن نو پکڑن لئی تو انو احمد رضا تے مہر علی دا دامن ضرور تھامنا پڑے گا حضور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آمن گے اور تساں دسو اگر آج کوئی دنیا چینل تے جوید خامدی دی صورت اندر اسلام تے نقب لگاوے قادیانیاں نو سپورٹ کرے میں پوچھنا چاہنا میرے نبی دے غلامو حضور فرمایا لوگو عیسیٰ ابن مریم آن گے کتھے دمشق اندر
ہولی بولو مرزا کتھے آیا میں قادیانیاں نو توڑے ذریعے مخاطب ہاں او دمشق چان کے کتھے مسجد دے حضور مسجد دے کیڑی تھان تے فرمایا مشرقی مینارے تے رنگ کی ہوئے گا چٹا اچھا تساں دسو میناریاں دے رنگ تا سال بعد بدل دن کیا بات میرا نبی بعد ہزاراں سال بعد بنن والی مسجد دے مینار بھی جان گئے رنگ بھی جان گئے جیو ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں اس سے بات نو مناظر اسلام خطیب ملت علامہ عبدالحمید چشتی دے مسلک علم غیب آکھ دے او مینار دا رنگ چٹا مینارہ مشرقی ہے ان خود دسو میں آیا سید شفیق گیلانی صاحب تے میں کٹھی آیا ان خود سوچو آمن دی تھان بھی بدل سکتی ہے گلی پٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہے گلی نالی خراب بھی ہو سکتی ہے ادھروں بھی آ سکنا یہ دا مطلب عارضی نشانی ہے میں چٹے کپڑے پائے کے کالے عارضی نشانی ہے میں ٹوپی رکھی ہے کہ امامہ عارضی نشانی ہے میں لینڈ کروزر تے آیا یا سائیکل تے عارضی نشانی ہے آسان اور میرا نبی ہوئے جڑا قیامت تک دے عارضی نشان بھی جان گئے پکے نشان حضور فرمایا مینارہ مشرقی رنگ چٹا اگر سوچ کے سبحان اللہ کھوتا بھی کوئی حرج نہیں لیکن میرے تو بعد جس شخصیت نے توڑے نال مخاطب ہونا ہے زمین دے ذرے بھی سبحان اللہ مرحبا مینارے دا رنگ چٹا نبی نو پہلے پتا حضور کی میں آن گے زرد رنگ دیاں دو چادراں لپیٹیاں ہون گیاں کی ہو جائیاں زرد رنگ دیاں ہولی ہولی بولو زرد رنگ دیاں زرد رنگ دیاں حضور فرمایا فرشتے پر پھیلائے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے پران دے سہارے ٹیک لگ کے مینارے تے آن گے توجہ ہے اس تو بھی ہولی آکھو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور گلدشی لجپال نبی نے فرمایا جب جلوہ گر ہومن گے عالم ہوئے گا انج لگے گا جی میں انہاں دی جناب والا بالاں چو پانی ٹپک رہے لیکن ایسا نہیں ہوئے گا اے جدو رخ مبارک تھلے کرن گے انج لگے گا جی میں موتی پہ جھڑ دیں گے جدو اتے کرن گے انج لگے گا جی میں ستارے پہ چمک دیں گے اے ساری اگلہ مقام لود تے دجال نو قتل کرن گے حضور نے فرمایا کائنات امن قائم ہوگا دھرتی خزانے نال بھر دین گے ونڈن والے ہومن گے لین والا کوئی نہیں ہوئے گا او قادیانیو کسے پیمانے تے پیمانہ قرآن دا ہوئے تامی تساں جھوٹے ہو پیمانہ حدیث دا ہوئے تامی تساں جھوٹے ہو انہوں مادی ڈکلیئر کرو تامی جھوٹے ہو حضور نے فرمایا میری نسل چو ہوئے گا مہدی حسین نوجوان ہوئے گا سونی جوانی ہوئے گی فرمایا سونی جوانی ہوئے گی او دی گھنی داڑی ہوئے گی حضور نے فرمایا او دے گال تے داغ ہوئے گا نشان ہوئے گا فرمایا او دے کندیاں تے میری مہر لگی ہوئے گی اللہ جی پال نبی دے غلام نشانی کوئی بھی پوری نہیں پئی ہوندی پھر میں دعوت فکر دینا قادیانی ہو تسا پیسے نال لوگاں نو خرید کر لو گے اقتدار نال خرید کرو گے تسا امریکہ دے سینیٹر خرید کر سکتے ہو امریکہ چمران دا جلسہ کر جناب کامیاب کر سکتے ہو ڈبو چودھری دا ضمیر خرید سکتے ہو ڈبو چودھری دی خیرت خرید سکتے ہو لیکن رب کعبہ دی قسم اور محمد عربی دا نوکر پامے لگتا تو معذور ہوئے اور پامے کوٹ لکھ پتہ قیدی ہوئے اس بابے دی جتی ہی نہیں خرید سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک
میرے نبی دے پیارے غلاموں میں پھر عرض کرنا میری ملت دا خطیب آ گئی ہے میں ٹائم کلوز کرنا چاہ رہی ہیں اختصار وال توجہ فرمانا میں عرض کرنا چاہنا آج بھی بزدلی دا مظاہرہ کرن والے لوگ آج لنڈے دی انگریز تے موم بتی آنٹیاں دی اولاد آج بھی خوشری فکر دے لوگاں دا خیال عجیب ہے آندے نے جناب حالات ٹھیک نہیں نے حالات ٹھیک نہیں نے ماحول ٹھیک نہیں نے آج دیاں بیچاریاں موم بتی آنٹیاں خود دسو میں پوچھنا چاہنا اپنے جناب والا اقتدار دے مالکاں کولوں اگر چند بے حیا عورتاں اسلام آباد دے چوکٹ کھڑیاں ہو کے آخر میرا جسم میری مرضی بابا شادی کی نہیں میری آزادی کی فکر کرو جے میرے ملک اندر ایگو جائی بے حیا عورت اپنی جسم دی نمائش کر دیئے کوئی بے حیا اسرائیل دا نعرہ لا سکتی ہے تا رب کعبہ دی قسم ہے چنیوٹ دے غیرت مند سنی دا بھی حق بن گئے پر سرے پیکار وہ منبر ہوئے یا چٹائی ہوئے چوک ہوئے یا گراؤنڈ ہوئے وہ بھی ہاتھ چاہ کے کھڑا ہو کے سینے دا زور لا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آقا تیری شان کی خاطر آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر نبی دے غلاموں بیٹھو تشریف رکھو میرے نبی دے غلاموں ملک بنایا سا قربانیاں دیتیاں ساڑھے وڈیاں جاگ دیو ہولی ہولی بولو اساں بڑی محبت نال عرض کرنا چاہنے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب تساں مہنگائی کرو اوکھیائی کرو چنگیائی کرو بے حیائی کرو لڑائی کرو تہاڈا مزاج سانو ڈھکو تہاڈا مزاج 40,000 نو مارو کڑیاں تہاڈی اپنی مزاج 40,000 نو محراب و منبر چو گھسیٹ کے بند کرو تھانے کچہریاں تہاڈا اپنا مزاج لیکن اساں چپ ہیں اساں چپ سا اگر تسا پھر بھی سانو ڈھک کے بھی تو انو چس نہیں آئی ایک باری مور ڈھک دے ہولی ہولی بولو لیکن ہون اگر ڈھکنا بھی نہیں سانو چوکج کھڑے ہو کے ساڑے وجودی چو گولیاں ٹپا دے ہو سانو بھون دے ہو ساڑے سامنے ساڑے بچیانو زبا کر دے ہو ساڑے گھرانو اگلا دے ہو لیکن ایک گل کرنے یا قسم رب دی اے نکا ظلم ہے جدو تو سکا دیانیاں دی پک مار دے ہو رب دی قسم ہے اس تو وڈا ہور ظلم ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ آکھنا چاہنے یا خان صاحب سائنس والے نو آکھ سائنس پڑھ سائنس پڑھ یہ نہیں پڑھ سکتا تب پھر سائنس سکھ یہ نہیں سکھ سکتا تب پھر انہوں کوئی ہور کملا ہر ایک نو آکھ اپنے دائرے چروین جدو کوئی اسلام تے گل کرو سوچ کے بولیا کر ایک کرکٹ نہیں جیو ایک کرکٹ نہیں میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا ڈبو چودری اورانو اتنا دسو تسا ایک جاگل جے بندے نو جنہیں پیسے دیکھ کے اکنامکس تے معیشت تے اپنے آپ نو دنیا دے ورلڈ لیول دے لوگاں شامل کرایا میری مراد و کمینہ عاطف میاں میں 100 بندہ پڑھیا ہے جڑا ورلڈ اکنامک تے ماہرے میں قادیانیاں دے مرکز دے قریب کھڑو کے چیلنج کر رہے ہیں آؤ گوگل تے سرچ کر لو توڑے سامنے پوری دنیا نوجوانوں تساں بھی 100 ماہرین معیشت تساں پڑھ لو اللہ دی عزت دی قسم ہے بنگلہ دیش دے مسلمان دا وچ نام موجود ہے کسے ہور اس تو علاوہ مسلمان دا بھی انہاں نہیں رکھیا تے کافرہ وچو عاطف قادیانی دا نام پہلے 100 وچ مل جاوے جتھے آنکھوں میں سزا بھگتن نو تیار انہیں ایک یہودی نو پیسے دے کے کتاب لکھوائی کہ میرا نمبر عالمی دنیا دے چند معیشت دانا چے اے بھی جھوٹ
پھر ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں آکھنا چاہنا اپنے ملک دے سیاستداناں نوں او دیا ساریاں خباستاں دے باوجود او دی چنگائی اپنے طور تے ویکھو، استقامت انہیں آکھیا میں اے حکومت اقتدار چھڑ سکنا، مذہب نہیں چھڑ سکدا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا وزیر اعظم صاحب تہاڈی کیبنٹ دے لوگاں نوں جدو ایک جاگل قادیانی آکھے میں حکومت چھوڑ سکنا، وزارت مذہب نہیں چھوڑ سکدا، تے تیرے اگر اس جناب والا جرگے تے لشکرچ بیٹھن والے لوگ اسلام نو آمیانہ طور تے ڈسکس کرن تو پھر تھوڑا جیا غور کر لو۔ اے مذہب دا معاملہ ہے، اسا ٹھیکیدار نہیں ہاں، چوکیدار ضرور ہاں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میرے حکمران مہربانی کر، میرے کپتان انہاں معاملات تے تھوڑا جیا غور کر، انہاں نو روک ٹوک۔ آئے دن مدرسیاں تے بھونک بازی کرن والے، مدارس نو کرٹیسائز کرن والے تے یہ چند مٹھی بھر لوگ، شدت پسند لوگ، یہ عجیب لوگ، منو الحمدللہ فخر ہے میں انہاں مٹھی بھر لوگاں نال تعلق رکھنا جنہاں دے سرخیل دا نام فرید الدین گنج شکر ہے۔ میں اس لشکر نال تعلق رکھنا جس لشکر دے میر کارواں دا نام حسین ابن علی مولا کائنات حیدر کرار اے او لشکر ہے نبی کائنات دے پیارے غلاموں۔ اسا برملا آکھنا چاہنے اس ختم نبوت کانفرنس دے اندر میں پھر بارے دیگر اپنے حاکم نال مخاطب ہو کے درد مندانہ اپیل کر رہے ہیں، اگر تو سلیکٹڈ نہیں تے پھر میری گل دا غصہ نہ کر، کیونکہ اگر تو الیکٹڈ ہے تو پھر میرا حق ہے میں ڈسکس کرا، کیونکہ میں اس ملک دا شہری ہاں، میرے ابے دی قبر بھی اتھے، میرے بچیاں دا مستقبل بھی اتھے۔ میں اگر تو الیکٹڈ ہے یقیناً میں آکھنا الیکٹڈ ہوئے گا تے پھر میرا حق بندہ میں تینوں آکھاں خان صاحب مینوں ایک گل دا تیرے نال گلا ضرور ہے، او گلا ہے اس ویلے عالمی دنیا انہوں چھوڑ بھاڑ جائے عالمی دنیا، لیکن تھوڑا جا اتنا غور کر اس ویلے تیرے وڈیاں نے میرے وڈیاں نے جنہوں پاکستان دی شہرگ آکھی آئی وہ کاٹی جا رہی ہے، مسلی جا رہی ہے، عالمی دنیا اغیار او دیتے ہنس رہے نے، تماشا بنا چکے نے۔ او میرے وزیر اعظم صاحب مہربانی کر، میں تینوں اے محبت پیار نال پیاکھنا 40,000 علماء مشائخ نو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر کے تو باہر دی دنیا کیا میں کارنامہ انجام دیتا ہے۔ اسا بھول گئے ایک مہربانی کر کہ کشمیر دی تھی ہر صبح دا سورج دیکھ کے ہاتھ چک کے دعاواں منگ دیئے، اللہ سورج ڈبن تو پہلے پاکستان چو لشکر آ جاوے، ہر ڈب دے سورج نو دیکھ کے رون دیئے۔ انہاں ول مہربانی کر، اگر عالمی دنیا تیرے نال نہیں کھڑی ہوندی نہ کھڑی ہوئے، برا بھاڑچ جائے سعودیہ دا زانی حاکم، او مر جائے UAE دا بے حیا حاکم، مندر دیا چابیاں دین والا اپنی موت مرے، سیول ایوارڈ دین والے تباہ و برباد ہوئے، لیکن خان صاحب مہربانی کر، جہاد فرض ہو چکی ہے، پاکستان دے غیرت مند نوجوان تیار نے، تو اعلان کر رب دی قسم منو پاک آرمی دے لشکر دے، ایک ایک سپاہی تے اعتماد بھی ہے، ناز بھی ہے، یقین بھی ہے، کیونکہ میرے آرمی دے ہر سپاہی تے آمنہ دلال دی نظر عنایت ہے۔ میں نے کمر جوید باجوہ صاحب تو سب 65 دی جنگ لڑی کمال کیتا، اور ذرا ساڑھے موٹے تے ہاتھ رکھو، اے فوج پاک بارڈر تے لڑے گی، محمد دے غلام انڈیا وچ گھس کے رب دی قسم سورج ڈبن تو پہلا اے دلی دے لال قلعے تو لے کے موتی دی ماں دے کوٹھے تے سبز ہلالی پرچم لہرا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اساں تیار ہیں خان صاحب تیار ہیں سانو اسما حکم لا چھوڑ پرے عالمی دنیا نو شاہ محمود قریشی صاحب تو آڈے تے بھی گلہ ہے کہ تساں ایک دربار دے سجادہ نشین ہو کے بزرگاں تے لنگر تے پلن والے تے تساں کیا مودی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے میں نو شرمندگی ہوئی کہ جناب قریشی صاحب مودی کو امام مسجد نہیں مودی کو گدی نشین نہیں مودی مورتیاں بناون والا پروفیشنل اور بڑا پکا پیڑا کافر ہے وہ بت پرستے شاہ محمود قریشی صاحب مزہ تانسی زمزم دا گھٹ پی کے گائے دا پیشاب پیون والے دی اکھ ملان دا تو اکھ تے پھر تو انہوں آکھ دا مودی سن لے اللہ دی بے آواز لاٹھیاں بھی ہے نے آواز آلیاں لاٹھیاں بھی رب نے سانو دیتی ہیں ایک دا نائے شہین ایک دا نائے غوری ایک دا نائے غزنوی تے پیچھو ایٹم بمب بھی پہ ہے اے شیخ رشید دی شادی لئی نہیں تو آڈی بربادی لئی ہے خان صاحب تو آڈے نال بھی گلا ہے مظفر آباد دے بارڈر تے تساں گئے تے تساں نچن والے نال لے کے گئے گوئیے نال لے کے گئے کاش تو نال لے کے جاندہ ڈاکٹر عبدالقدیر نو نال لے کے جاندہ خادم حسین نو او دی آنکھ چک پا کے تو آکھ دا اے ایٹم بنامن والے بھی میرے نال ہیں تے چلامن والے بھی میرے نال ہیں لیکن پاک نبی دے پیارے غلاموں سے پھر کہہ رہے ہیں ساڑھا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ الحمدللہ جرت حمیت سمیت پاک فوج دے نال سی پاک فوج دے نال ہے اور پاک فوج دے نال روے گی انشاءاللہ اور سنو یقین پاکستان دی مقدس افواج دا لشکر مایوس نہیں کرے گا اگر جناب جنرل غفور صاحب دی فوٹیج سری نگر دے چوکے چ لگ سکدی ہیں تو ضرور سرپرائز دیں گے کہ اساں او لوگاں جڑے اڑ دے ہوئے تیارے نو منٹیں مار کے دس دینے ہیں ساڑی جرت اے وے اساں ہم تحمل چاہیے تے اساں پھر ابھی نندن نو چاہ پلانے ہیں یہ غیرت چاہیے تو چند سیکنڈ جہاز مار گرانے ہیں اساں تیار ہیں وہ ویلا دور نہیں جدو پوری دنیا ویکھے گی محمد عربی دے غلامانوں اور یہ بھی یاد رکھو خان صاحب میں تو انہوں بڑی محبت نال عرض کر رہے ہیں اس پوری سازش کے پیچھے قادیانی پوری ضروریت ایدتے قائم ہے وہ سازش دے حصہ ہے قادیانی کدے ملک دا مخلص نہیں ہو سکدا کدے ملت نال مخلص نہیں ہو سکدا وہ دشمن دین ہے وہ دشمن وطن ہے وہ دشمن ملک دنیا دے جس کونے تے ازما لو جس زاویے تے انہوں پرکھ لو آئین دا غدار ہے آئین دے غدار کو کدے وفا سامنے نہ رکھو وفادار نہیں ہو سکدا جیڑا نبی نال وفا نہیں کر سکدا خان صاحب تو آڈے نال نہیں کرے گا بھٹو نال نہیں کیتی ضیاء نال نہیں کیتی محترمہ بے نظیر نال نہیں کیتی چاچے نواز شریف نال نہیں کیتی چاچے زرداری نال نہیں کیتی اے وفادار ہو نہیں سکدے اگر تینوں کسے جگہ تے ازمان دی ضرورت پوے اللہ دی عزت دی قسم ہے تینوں نکی جی گل دس دئیے اسا تینوں دسنے ہیں کہ ساڑی جرت غیرت کیے ساڑا کوئی بزرگ لتاں تو معذور بھی ہوئے مریض بھی ہوئے تے جیل دی سختی بھی ہوئے پون سٹان دی گولی بھی نہیں منگدا پیراسیٹامول بھی ڈیمانڈ نہیں کردا تے تُسا ویک چکے ہو جیڑے جگادری نو بھی پھڑو او دے ہارٹ دے ٹیسٹ تو لے کے او دے سر دے درد تک دیاں ڈھیر ساریاں بیماریاں نکل دیاں سانو ازما چکے ہو اے ہے ساڑی دلیری کہ اگر کوئی بابا اتھے بے کے بڑک مارے تے گیرٹ ولڈر دیاں نندرہ اڑا دیں دے تے تینوں دس دے یہ خان صاحب اپنی کمزوری بھی اساں کمزور بھی بہوں ہیں اساں بہوں کمزور ہیں ساڑی کمزوری یہ وے پارلیمنٹ ختم نبوت دا نعرہ لا اللہ دی عزت دی قسم ہے تیریاں جتیاں چاہواں گے تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اساں تیرے نال ہوں گے اساں تیرے نال ہیں کوئی ہور ہووے نہ ہووے اساں تیرے نال ہیں اس پاکستان دی سلامتی لئی جیڑا قدم اٹھامیں اساں تیرے نال ہیں کشمیر دیاں بھیڑاں بیٹیاں لئی جدو قدم اٹھامیں تیرے نال ہیں میں 4 دھیاں دا باپاں
مینوں پروردگار دی عزت دی قسم ہے میری ہر دھی تو کشمیر دی دھی دا میرے تے حق زیادہ ہے جیڑی جوان بھائی دی میت تے پاکستان زندہ باد دا نعرہ لاوے اس بہن دا حق میرے تے زیادہ ہے جیڑی جوان پتر نو سبز ہلالی پرچم وچ لپیٹ کے دفن کر کے پاکستان زندہ باد دا نعرہ لاوے اس ماں دا میرے تے حق زیادہ ہے ایک گل ضرور ذہن وچ رکھنا کشمیر دی تاریخ پڑھ لو انہاں کدے امام کعبہ نو آواز نہیں دتی سعودیہ دے زانی حاکم نو آواز نہیں دتی سلطان آف برونائی نو آواز نہیں دتی سمندر وچ 1500 کمریاں دے محل بناون والے زانیاں شرابیاں نو آواز نہیں دتی کشمیر دی بہن بیٹی ماں نے جدو بھی آواز دتی ہے جنرل قمر جوید باجوہ صاحب تیرے فوجی نو آواز دیتی ہے محمد عربی دے غلاموں تو انو آواز دیتی ہے عمران خان صاحب تیرے ملک دے نوجوان نو آواز دیتی ہے مایوس نہ کریں پاکستان پوری 22 کروڑ قوم تیرے پیچھے کھڑی ہے اساں حسین ابن علی نو پڑھے ہے بلے باز ٹلے باز ڈبے باز جوئے باز اساں نہیں پڑھے شرمین عبید چنائے جیسی بے حیا نہیں پڑھی ملالہ یوسف زئی جیسی بدکار نہیں پڑھی میں اماں خدیجۃ الکبریٰ نو پڑھے ہے میں مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ نو پڑھے ہے میں کربلا دے شہنشاہ شہ سوار حسین ابن علی نو پڑھے ہے یزید دے دربار وچ کھڑے ہو کے یا رحمت للعالمین دا نغمہ سنان والے زین العابدین نو پڑھے ہے باقر نو پڑھے ہے جعفر صادق نو پڑھے ہے موسیٰ کاظم نو پڑھے ہے علی رضا پاک نو پڑھے ہے تقی نقی پاک نو پڑھے ہے حسن عسکری داتا حجویری احمد رضا مہر علی محدث علی پوری نو پڑھے ہے الحمدللہ میں اونا نو پڑھے ہے خان صاحب اسا ایو آکھنیا کہ ساڑے بچے دا نعرہ بڑے دا نعرہ ایو گا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ٹکڑے ہوگا ہندوستان ٹکڑے ہوگا ہندوستان ٹکڑے ہوگا ہندوستان ٹکڑے ہوگا ہندوستان لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے آزادی لے کے رہیں گے آزادی حق ہمارا آزادی کیسے نہ دے گا آزادی باپ بھی دے گا آزادی چیر کے لیں گے آزادی چیر کے لیں گے آزادی زور زبردستی لیں گے آزادی باپ بھی دے گا آزادی اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ختم نبوت زندہ باد پاکستان زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد